بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ عنوان تھا آج کا بدعات و رسومات۔ تو پہلی بدعت جس پر ہم بات کریں گے آپ کے فائل کے صفحہ نمبر 2 پر، محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور عام طور پر لوگ ایسے ہیں جو محرم کو غم کا اور اسی طرح نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ ایک بدعت ہے، ایک رسم ہے جس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب تاریخ میں کوئی خاص واقعہ پیش آ جاتا ہے، خاص طور پر کوئی حادثہ ہو یا کوئی نقصان کی بات ہو یا اسی طرح کوئی بھی غمناک واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جس دن میں یہ واقعہ پیش آیا یا یہ مہینہ جس مہینے میں واقعہ پیش آیا، یہ مہینہ نحوست کا ہے، یہ غم کا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی پیرائے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ محرم الحرام میں واقعہ کربلا پیش آیا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کل کے سبق میں کیا تھا۔ تو لہذا لوگ اس کو غم کا مہینہ اور منحوس مہینہ سمجھنے لگے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا 2-3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی زمانہ منحوس نہیں ہوتا، غم کا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو منحوس ہے، نحوست کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے ساتھ ہے۔ جو غم کا تعلق ہے وہ عموماً ہمارے اپنے افعال کے ساتھ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں کچھ مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری تمہاری گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو تو ویسے ہی ہم درگزر کر دیتے ہیں، ان پر تو ہم کوئی تکلیف نہیں بھیجتے، اور جو تکلیف بھیجتی ہیں یہ تمہارے اعمال کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے، تو یہ نحوست زمانے کی، دن کی، مہینے کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے اعمال کی ہے۔ تو یاد رکھیے، نحوست کا، غم کا تعلق اپنے افعال کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کے افعال برے ہیں تو وہ نحوست کا شکار ہوگا، اگر اس کے افعال صحیح ہیں تو وہ اللہ اس کو برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ زمانہ کوئی بھی برا نہیں ہے، نہ کوئی سال برا ہے، نہ کوئی مہینہ برا ہے، اور نہ کوئی دن برا ہے۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ ابن آدم اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے کہ یہ یسب اللیل والنہار، یہ دن اور رات کو گالی دیتا ہے کہ پتہ نہیں دن ہی کیسے آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ وقت ہی بڑا خراب ہو گیا بھائی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ انا الدہر، یہ جو دن و رات زمانہ ہے اور زمانہ میں ہوں، یعنی میں نے زمانے کو پیدا کیا، گویا کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی زمانہ غم کا یا نحوست کا نہیں ہوتا۔ غم، نحوست اگر ہوتی ہے تو وہ اپنے اعمال کی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محرم کا خاص طور پر مہینہ ہے، یہ تو بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ نحوست والا یا غم والا مہینہ کہاں سے آ گیا؟ جس طرح کہ ہم نے جو آج ہم نے کلپ بھیجا ہے اس میں محرم کے فضائل آپ کے سامنے، کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہترین روز ہے وہ اس محرم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے بھائی، اس کی نسبت تو اللہ کی طرف کی گئی ہے، لہذا جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تو آپ اس کو غم کا مہینہ یا نحوست کا مہینہ توبہ نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو لہذا یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ غم والا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، لوگ عام طور پر اس کو نحوست یا غم والا اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہادتیں ہوئی ہیں اس وجہ سے۔ تو یاد رکھیے گا، شہادت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا شہید ہونا بہت اچھا ہوا، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ شہادت اللہ نے ان کو عطا کی۔ شہادت تو ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ بڑا بلند مرتبہ ہے، یہ تو بڑے مقدر والوں کو ملتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ اسے غلط نہیں سمجھیے گا کہ ہم اس پر توبہ نعوذ باللہ خوش ہو رہے ہیں، نہیں، وہ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری اسلامی تاریخ پر ایک بڑا بدنما داغ ہے کہ ایسے پیارے اور ایسے غمخوار
نبی کی امت نے اس کے نواسے کو شہید کیا ہے. یہ تو بہت بڑا ہم تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. تو بہرحال لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شہادت کی وجہ سے، ان کے شہید ہونے کی وجہ سے اس کو منحوس قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. شہادت بہت ہی اعلیٰ ترین مقام ہے. بہت سارے فضائل بلکہ شہید کے تو آئے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ حج میں، اس طرح سورہ نساء میں اللہ نے بہت، اور روایات میں مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، مسلم شریف میں، اور بخاری و مسلم میں، نسائی ترمذی میں بہت ساری روایات میں شہید کے جو فضائل آئے ہیں کہ کہیں پر یہ کہا گیا کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہو، لا تقولوا اموات، ان کو یعنی مردہ نہ کہو بلکہ یہ تو کیا ہے، بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں. زندگی کی ان کو اللہ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے. اور کہیں پر یہ فرمایا کہ یہ ان کو اللہ رب العزت کا خصوصی قرب ملتا ہے، جنت سے رزق ملتا ہے، اور اللہ رب العزت ان پر بہت زیادہ انعامات کی بارش کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر کل قیامت والے دن اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. اور یہ تو خون خشک ہونے سے پہلے پہلے حور عین کی زیارت اس کو ہوتی ہے. یہ روایت میں کہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، وہ جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، وہاں کے میوے کھاتے ہیں، عرش کے سائے کے نیچے سونے کی قندیلوں پر بیٹھتے ہیں. بھائی وہ یہ تو عجیب و غریب، یعنی کہ یہ ایک سعادت ہے شہادت. یہ تو خوشی کی چیز ہے، یہ غمی کی چیز، یہ کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال یہ 2-3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ ایک تو یہ غم کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا. نمبر 2 اپنے اعمال کی نحوست ہوتی ہے. نمبر 3 محرم تو ویسے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. نمبر 4 کہ وہ شہادت کی وجہ سے آپ اس کو برا سمجھو، شہادت بہت اعلیٰ چیز ہے. جی تو یہ تھی پہلی بدعت. اب اس کی مختلف صورتیں ہیں. جی اس کی مختلف صورتیں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں جی، غم کا مہینہ سمجھتے ہوئے زیب و زینت کو ترک کر دیتے ہیں کہ اس مہینے میں غسل نہیں کرنا، اس مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہننے، اس مہینے میں سرما، تیل، مہندی وغیرہ نہیں لگانا، کوئی تقریب منعقد نہیں کرنی، کوئی بھی وہ چاہے وہ خوشی کی ہو، چاہے جسے کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کرنی، کسی تقریب میں شرکت نہیں کرنی، سفر نہیں کرنا، اچھا کھانا نہیں کھانا. اور اچھا کھانے سے یاد آیا کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے تو وہ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جی گوشت ختم کر لیجیے، محرم آ گیا، محرم میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا ہم نے. او بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں لکھا ہے؟ وہ تو ٹھیک بات ہے قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک غربا میں، ایک رشتہ داروں میں، ایک خود رکھا جائے. اور اگر اس طریقے سے تقسیم کریں تو ایک 2 دن ہی مر کے وہ گوشت نکالتا ہے. تو بہرحال اجازت بھی ہے تمام رکھنے کی. تو جن لوگوں کے پاس کثیر تعداد میں ہوتا ہے وہ ان کے ہاں پھر زیادہ دیر چلتا ہے. تو یہ بھی تصور غلط ہے کہ محرم سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کرنا. محرم میں بھی کھا سکتے ہیں، سفر میں بھی، جب پورا سال کھا سکتے ہیں، جتنا آپ سٹور کر سکتے ہیں کھائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مختلف اس کی صورتیں تھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھا لباس نہیں پہننا بھائی، اچھا کھانا نہیں کھانا بھائی، یہ کوئی زیب و زینت کی چیزیں وہ اختیار نہیں کرنی کہ محرم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے. بھائی یہ باتیں سب غلط ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں باقی رہی ان کی شہادت کا غم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو غم بھی اتنا جتنا شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. اب اس سے زیادہ تو اجازت نہیں دی کہ غم کے اندر آپ کپڑے نہ پہنو، آپ اچھا کھانا نہ کھاؤ. یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ تو یہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کام کرے گا جو شریعت میں ہوگا، اور جتنا ہوگا اتنا ہی کرے گا، اپنی طرف سے نہیں کرے گا. تو یہ جن لوگوں نے یہ نظریات قائم کیے ہوئے ہیں یہ اپنی طرف سے کیے ہوئے ہیں، لہذا ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جی دوسرا ہے تعزیہ نکالنا، مجالس قائم کرنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی، اور اس کے مختلف صورتیں بھی ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. تعزیہ نکالنا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی قبریں بنانا، ان کو مطلب کہ جو شہید تھے ان کی قبر بنا کر کے نکالنا. آپ نے آپ تو ظاہری بات ہے میڈیا کا دور ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، فیس بک وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ اس میں مطلب ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک میت بنائی جاتی ہے، مجدیں بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان میں تیر وغیرہ داخل کیے جاتے ہیں. اور بھائی عجیب و غریب ڈرامہ تم بناتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کس نے تمہیں بتلایا ہے؟
نہ آپ مطلب کہ عجیب عجیب یہ سسٹم ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. تو بہرحال شہیدوں کی قبریں بنانا یا ان کی مطلب مجسمے بنانا یا اسی طرح مزارات یا تابوت وغیرہ کی تصاویر بنانا یا حضرت حسین رضی اللہ یا کسی اور شہید کی شبیہ بنانا اور پھر اس پر رونا پھر اس پہ ویڈیو بنانا، یہ بالکل ناجائز حرکتیں ہیں اور یہ مذاق اڑانے والی بات ہے. یہ بالکل مذاق اڑانے والی بات ہے. اس لیے یہ تعزیہ نکالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اس طرح علم اور دلدل نکالنا کہ یہ حضرت حسین کا گھوڑا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، پھر مجالس قائم کر کے رونا ہے پیٹنا. دیکھیں، مجلس قائم کرنا کسی کی بھی کسی کی یاد میں اس حوالے سے اگرچہ ہمارا نظریہ تھوڑا سخت ہے کہ بھائی مجلس قائم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے اب آپ کیا کریں بھائی مجلس قائم کریں، ان کے اوصاف پڑھیں، ان کے کارنامے پڑھیں اور ان کی زندگی پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو وہ شہید ہوا اس کو مطلب کہ آپ اس کے مجسمے بنائیں، اس میں تیر گھونسیں اور اس کے بعد پھر اس کی ویڈیوز بنائیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پھر آپ مجالس قائم کرتے اس میں روتے ہیں، آپ پیٹتے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. پھر اسی طرح توبہ نعوذ باللہ مجالس قائم کی جاتی ہیں، اس میں پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا جس کی تفصیل انشاءاللہ واقعہ کربلا کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ اس واقعہ کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، اور اس کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ کی شان اس بیان کی جاتی ہے اور اس کو اس وقت تک مکمل نہیں ان کی شان کو سمجھا جاتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، جب تک صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کر لی جائے. تو یہ تو بہت ہی یہ تو اپنے ایمان ضائع کرنے والی بات ہے. اس لیے ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ آپ ان تمام بدعات سے بچیں، تعزیہ سے بچیں، اس طرح کی مجالس قائم کرنے سے بچیں. یہ یقین کر کے مانیں یہ ایمان خراب کرنے والی بات ہے. اپنا ایمان مت خراب کیجیے. جی، یہ دوسری بدعت تھی. اب ہم آتے ہیں تیسری بدعت کی طرف. تیسری بدعت ہے جی شادی بیاہ نہ کرنا. محرم کے مہینے میں لوگ اس کو غم کی وجہ سے سمجھ لیں یا نحوست کی وجہ سے سمجھ لیں کہ شادی نہیں کرتے، اور ہم پہلے اس کی نفی کر چکے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے. ہم اس کی نفی کر چکے ہیں. اس لیے لوگ یہی سمجھتے ہوئے اس میں شادیاں نہیں کرتے. بھائی اس میں محرم اس کی مختلف صورتیں کیا ہیں کہ محرم میں نکاح کو منحوس سمجھا جاتا ہے. توبہ نعوذ باللہ. بھائی اتنی فضیلت والا جس میں عام دنوں میں روزہ رکھنے کا آپ کو اتنا ثواب نہیں ہے، بلکہ محرم میں آپ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. مطلب ہے کہ آپ عام طور پر اگر ہم کوئی نوافل پڑھتے ہیں اس کا ثواب نہیں ہے، ان دنوں میں زیادہ ہوگا. اور بھائی جب نکاح بھی ایک دینی معاملہ ہے، دین کا حکم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ہم ان دنوں میں کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادیاں ہوئی ہیں، بڑی مقدس ہستیوں کی شادی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لہذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس میں شادی نہ کرنا، اس میں نکاح کو منحوس سمجھنا، غم کے مہینہ سمجھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا، یا شادی شدہ ہوتے ہوئے ہم بستری. اچھا یہ بھی لوگ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی محرم کے مہینے میں عورت سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ او بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کس نے منع کیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بالکل اس کی اجازت ہے. وہ بیوی جہاں 11 مہینے آپ کی بیوی ہے وہاں محرم میں بھی آپ کی بیوی ہے. بھائی جہاں آپ 11 مہینوں میں آپ تعلقات قائم کر سکتے ہو اس میں بھی تعلقات قائم کر سکتے ہو. تو اس کو یہ بھی ایک بدعت ہے. پھر اسی طرح نسبت منگنی وغیرہ کی تقریب منعقد نہ کرنا، یعنی شادی یا شادی کے حوالے سے جتنی بھی مجالس ہیں منگنی سے لے کر کے نکاح اور ولیمے تک، یہ تمام جو ہیں یہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے. اور اچھا مزہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے دکھ کی بات، افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کر لے تو اس پر پھر کیا تبرہ کیا جاتا ہے کہ یار دیکھو ان کو شرم ہی نہیں ہے، ان کو حیا ہی نہیں ہے کہ یہ محرم میں ایسے کام کر رہے ہیں. محرم کا اتنا یہ مہینہ ہے اور آپ یہ کام دیکھو کس طرح کے کر رہے ہیں. یہ عجیب سوچ ہے. اس سوچ سے باہر نکلیے. ہم اپنی ذہنوں میں وسعت پیدا کریں اور حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. وسعت سے مراد ہے ہم حقیقت سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. شریعت کو پڑھیں،
شریعت کو سمجھیں کہ شریعت کن چیزوں کا تقاضا. شریعت ان چیزوں کا تقاضا نہیں کرتی ہم سے. شریعت تو تقاضا کرتی ہے کہ روزہ رکھو، لیکن روزہ کون رکھتا ہے جی؟ شریعت کہتی ہے گناہوں سے بچو، گناہوں سے کون بچتا ہے جی؟ شریعت کہتی ہے جھوٹ، فراڈ ان تمام چیزوں سے بچو، دین کے لیے قربانی کرو. یہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے سبق ہے. آغاز ہو رہی ہے سال کی، ہجرت سے آغاز ہو رہی ہے، محرم سے آغاز ہے. بھائی قربانی مانگ رہا ہے دین، شریعت قربانی مانگتی ہے، آؤ قربانی دو. قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہم. نماز کے لیے اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہم. نماز کے لیے نیند سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہم. تو ہم کیا مطلب کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دین کو سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ واقعات کیا تقاضا کرتے ہیں ہم سے. جی تو یہ ہم نے آپ کے سامنے تیسری بدعت ذکر کر دی. اب انشاءاللہ ہم اگلی بدعات کا تذکرہ کرتے ہیں اگلے کلپ کے اندر.